اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان نبوت کے چشم و چراغ، گلشن زہرا کے سدا بہار پھول، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شبر و شبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شبر و شبیر اور عربی زبان میں حسن و حسین دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ جاہلیت میں یہ نام کسی کے نہیں تھے۔ حضور پرنور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کی محبت کو اپنی محبت اور ان کے ذکر کو اپنا ذکر اور ان سے دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا۔ حضرت یعلا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کے لیے نکلا، ایک دعوت میں جانے کے لیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے آگے تشریف لے جا رہے تھے۔ وہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کر ان کا ایک ہاتھ اپنی گردن پر رکھا، دوسرا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے دے کر اپنا منہ ان کے منہ سے لگا کر بوسہ دیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین میرا نواسا ہے۔ رأیت رسول اللہ وہو حامل الحسین بن علی وہو یقول اللہم انی احبہ فاحبہ، یعنی آپ حضرت حسین کو اٹھائے فرما رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت فرما۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، احب اللہ من احب حسینا الحسین صبۃ من الاسباط، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے، اور حسین اسباط میں سے ایک سبط ہے۔ اسباط سبط کی جمع ہے، سبط کی جمع ہے سین با تا، سبط کی جمع ہے۔ سبط سے مراد وہ درخت ہے جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں بہت، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسباط کہلاتے تھے کہ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل شریف بہت چلی۔ تو جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے گروہ گروہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین سبط من الاسباط، کہ حسین سے میری نسل چلے گی اور ان کی اولاد سے مشرق و مغرب بھریں گے۔ تو آج بھی پتہ چلتا ہے کہ حسینی سید بہت زیادہ ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ سے چلی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو ایسے چومتے تھے جیسے پھول سونگھتے ہیں، اور فرماتے تھے کہ یہ جنتی پھول ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان الحسن والحسین ہما ریحانایا من الدنیا، بے شک حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے ان کے جسموں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام انہیں سونگا بھی کرتے تھے۔ جیسا کہ خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، ادعی لی ابنی فیشمہما ویضمہما الیہ، میرے پاس میرے بچوں کو لاؤ، پھر انہیں سونگتے تھے اور اپنے ساتھ لپٹاتے تھے۔ تو ان تمام احادیث کریمہ سے پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہت محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اور دونوں شہزادے تشریف لائے تو آپ ممبر پاک سے اترے اور دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کی پشت پر سوار ہوئے تو آپ نے ان کے لیے اپنے سجدے کو طویل فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین پر یہ کلمات کہہ کر دم فرماتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور ہر زہریلے جانور اور ہر بیمار کرنے والی نظر سے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت فرمائی۔ اس لیے جو حضور سے جتنی محبت اور قرابت کا تعلق رکھے گا، امت پر بھی واجب ہے کہ اس سے اتنی محبت کا تعلق رکھے۔